أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آساں بھی ملائیاں نے چٹھیاں بھی پائیاں نے، آساں بھی ملائیاں نے سونے در تے بلا، سونے در تے بلا مک دے جان دے نسا، شہر مدینے جانا ہے، شہر مدینے. الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی کریمنا و شفیعنا محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ وعلی آلہ الاتقیاء الازکیاء و جمیع اصحاب الکرماء الشرفاء النجباء النقباء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف محبت کے ساتھ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. نہایت ہی معزز و محترم مکرم فخر السادات پیر طریقت عامل شریعت صاحب شریعت پیر سید زین العابدین دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ وینس شریف، مشائخ حضرات، سادات کرام، علماء کرام، حاضرین گرامی، وقت کافی گزر چکا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کا ذوق کس سمت پہ ہے. چونکہ میں نے عرض کی تھی کہ صبح میں نے حدیث پاک کے اسباق پڑھانے ہیں آستانہ عالیہ سیال شریف، تو سفر بھی میرا کافی ہے. میں چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی بنیاد نہ تاریخ پہ ہے نہ کسی شاعر کے کلام پہ ہے، بلکہ جس کی بنیاد کلام الہی پہ. ساری کائنات اگر اکٹھی ہو کر خدا کے محبوب کی تعریف کرتی رہے تو وہ تعریف نہیں ہو سکتی، اظہار عقیدت تو ہو سکتا ہے. تعریف فقط وہ ہے جو خود رب العالمین اپنے محبوب کی بیان فرمائے. قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے، اس سورت کا نام الحشر ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی علامات ذکر کی ہیں. جتنے قیامت تک ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے ذکر کیا. دوسرے معنی میں یوں سمجھیں کہ قیامت تک اہل ایمان کی صرف 3 قسمیں ہیں، کوئی چوتھی قسم نہیں ہے جو کسی صاحب ایمان کی.
ان تین قسموں میں سب سے پہلے جو اہل ایمان ہیں، جن کے متعلق صحابہ کرام سے لے کر علماء سے لے کر حدیث کے اماموں سے لے کر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی جماعت کی تعریف کی ہے تو وہ مہاجرین ہیں، جنہوں نے مکہ سے حضور کے حکم پر ہجرت کی۔ یہ پہلا گروہ ہے ایمان والوں کا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں اگر فقیر دیکھنے ہوں، وہ فقیر نہیں جن کو آپ فقیر کہتے ہیں، یہ وہ فقیر ہیں جن کو امام الفقراء کہا جاتا ہے، جو قیامت تک فقر کے امام ہیں۔ فرمایا یہ کون ہیں؟ اخرجوا من دیارہم، جنہوں نے مکہ شریف سے حضور کے حکم پر ہجرت کی۔ اکثر ان میں سے وہ تھے جن کا جوتا بھی نہیں تھا۔ خود سیدہ زہرا نے مکہ شریف سے مدینہ جوتے کے بغیر ننگے پاؤں سے ہجرت فرمائی۔ یہ باتیں شاید آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ اکثر کا جوتا نہیں تھا، اور تقریباً بہت سے تھے جن کی تعداد جن کا قمیص بھی نہیں تھا۔ ان میں اکثریت ان کی بھی تھی جن کی پگڑی بھی نہیں تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ اتنے غریب اور فقیر یہ تھے کہ اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چادر چھوٹی سی، اتنے وہ بھی تھے جنہوں نے یہ پہنی ہوئی تھی۔ تو جن کا قمیص ہی نہیں، ان کے پاس نقدی کیا ہوگی؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاؤں ننگے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ جسم ننگا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس نقدی نہیں ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے حکم کیا کہ ہجرت کرو، گھر بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ دیا، اور کہا ہمیں کعبہ کی بھی ضرورت نہیں، اگر اللہ کا رسول مدینے میں ہو تو ہم نے کعبے کو کیا کرنا ہے، جدھر نبی جائے گا ادھر ہم جائیں گے۔ یہ پہلا گروہ۔ اور میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں کہ ہمارے مسلمانوں کی سوچیں تو بڑی منجمد ہیں۔ ہم ماں باپ کے گھر سے جو مل جائے اسی کے لکیر کے فقیر ہیں، لیکن کفار میں یہ بات ہے کہ وہ معاملے کی ریسرچ کرتے ہیں۔ ایک پروفیسر کے ہٹی گزرا ہے، انگریز ہے، اس نے 1400 صفحات پر حضور سید عالم کی سیرت میں کتاب لکھی، اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی اتنے تھوڑے وقت میں اتنا بڑا انقلاب نہیں برپا کیا۔ محمد براٹ ریولوشن فرام نتھنگ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ان پہاڑیوں سے انقلاب پیدا کیا جو سڑے ہوئے پہاڑ ہیں، جہاں گھاس بھی نہیں اگتی، اور وہاں سے وہ افراد ہجرت کر رہے ہیں یہ ننگے پاؤں ہے اور ننگے بدن کے ساتھ ہیں۔ تو کہتا ہے کہ کمال یہ ہے کہ نہ ان کے پاس افرادی قوت تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ نقدی تھی، یہ ننگے پاؤں والے مکہ سے نکلے اور 28 لاکھ مربع میل پر نبی کے کلمے کا جھنڈا گاڑ کے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جو قوت فخر کی ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ آپ دیکھیں ان کے پاس کیا قوت تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فقیر کہا۔ آج کل تو ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتا ہے کہ میں فقیر ہوں، لیکن کسی کے فقر کی
کیا دلیل؟ فقیر تو وہ ہے کہ جسے خود رب کہے کہ یہ فقیر ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں ضمناً کہ وہ قوت کیا تھی کہ جس قوت پہ انہوں نے 1200 سال روم کی سپر پاور 1.5 مہینے میں پاؤں کے نیچے رگڑ کے رکھ دیا۔ تو وہ کیا قوت تھی، کیا طاقت تھی؟ اصل میں وہی فقر ہے، اور وہ قوت یہ تھی کہ 27 حدیث کی کتب میں نے پڑھا کہ عرش الہی اتنا وسیع ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان عرش کے سامنے ایسے ہیں جس طرح کسی جنگل کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہے۔ اور جب رب نے عرش کی تخلیق کی تو اس کے ستون عرش کا وزن اٹھانے سے کانپ رہے تھے۔ فَمَكْتُوبٌ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ستون کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ اس دن سے آج تک کوئی عرش کا ستون نہ کانپا ہے نہ ہلا ہے۔ وہ قوت اسی کلمہ طیب کی قوت تھی صحابہ کے سینوں میں، جس کلمے نے عرش کو سنبھال لیا تھا، اس کلمے نے ان کو بھی سنبھال لیا تھا۔ آج ایک عجیب بات یہ ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں پہلی آواز یہی آتی ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور آذان میں بھی اللہ اکبر، ہماری نماز میں امام بھی اللہ اکبر کرتا ہے، ہماری عیدوں میں بھی اللہ اکبر، ہمارے جنازے میں بھی اللہ اکبر، ہماری حج میں بھی تلبیہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جن کی زبان پر ہر وقت اللہ اکبر ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو ان کا عزم بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر جن کا سایہ ہے، کوئی کہتا ہے پری کا سایہ ہے، کوئی کہتا ہے کالا جادو ہے، کوئی کہتا ہے چٹا جادو ہے، اور اس پریشانی میں گیدڑ بن کر لوگ پھر رہے ہیں۔ کوئی کہیں پیالہ لے کر بھیک مانگ رہا ہے، کوئی کسی کے دروازے پہ دھکے کھا رہا ہے، اور اتنی سمجھ نہیں آتی کہ تیرے سینے میں وہ قوت ہے جس نے عرش الہی کو سنبھال لیا تھا۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ اللہ اکبر کی کبریائی کیا ہے، مانتے ہو کہ نہیں کہ اللہ کل شین قدیر ہے؟ جب اللہ کل شین قدیر ہے اور وہ تیرے سینے میں ہے تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ جس پر اللہ کا سایہ ہو، اللہ کے رسول کا سایہ ہو، جس پر پیر کا سایہ ہو، اور جو اپنے مشائخ کے سائے میں رہے، وہاں جن کا سایہ یا پری کا سایہ کیا آ سکتا ہے؟ اگر غیرت ہو تو تجھے پتا ہو کہ جہاں اللہ اکبر ہے وہاں انسان نیچا نہیں ہو سکتا، بلند ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے پیر کی زبان سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا ہو کہ نام محمد کی کیا شان ہے، کوئی عارف ہو حضور علیہ السلام کے نام مبارک کا، تو وہ 90 سال کی پرانی ہڈی پر بھی حضور کا نام پڑھ کر دم کرے تو 90 سال کی ہڈی بھی زندہ ہو جائے۔ تو جس کے سینے میں ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ ہو، اس کو اور کون سا بڑا خزانہ چاہیے؟ یہ فقر کی اصل قوت یہی ہے جو حقیقت کے اندر ہے، وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قوت۔ میں زیادہ اس مضمون کو وسیع نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ آج کل ٹینشن، ڈپریشن اور خودکشیاں یہ ہمارے معاشرے میں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بیسیکلی تو یہ کفار اور انگریز غیر مشرکوں کی قسمت تھی،
لیکن اب مسلمان بھی اس میں مبتلا ہونے لگ گئے ہیں۔ تو یہاں میں صرف قرآن کریم سے ایک مثال دوں گا تاکہ ہمارے نوجوان اور باقی جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ فرعون اور موسیٰ کا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی واقعہ تکرار کے ساتھ قرآن میں ذکر نہیں، جتنا یہ ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہجرت کریں۔ فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے سے گھیرا کرنے کے لیے اٹھا، اس کا بہت بڑا لشکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگے سمندر آ گیا، پیچھے سے قوم فرعون نے گھیرا کر لیا۔ اب آگے بھی جانے کا کوئی رستہ نہیں، آگے جائیں تو سمندر ہے موج زن، پیچھے لشکر فرعون ہے، اس نے گھیرا کیا ہوا ہے۔ تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے اور بے اختیار ہو کر ان کی زبان سے نکلا کہ اب آج ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ تدبیر یہاں تک ہوتی ہے۔ جب تدبیر نے جواب دے دیا کہ نہ آگے جانے کا رستہ ہے نہ پیچھے جانے کا رستہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر طرف سے پکڑے گئے۔ یہ تھی تدبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جھڑک کر کہا کلا انما ربی سیہدین، فرمایا ہرگز نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی رستہ نکال دے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا ڈنڈا عصا سمندر پہ ماریں۔ ذرا یہاں غور کرنا، چند مسائل اور بھی عرض کروں گا کہ سمندر کا پانی اور ڈنڈا کوئی ہے نسبت اس کو؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے اور نبی کی کچھ طاقت نہیں، ان بے علموں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا کہ جسے حکم دے رہا ہے وہ کام اس کی طاقت میں نہ ہو۔ رب حکم جو بھی دیتا ہے دیکھنے والے کی طاقت اور وسعت کو دیکھ کر دیتا ہے، اور رب نے جب جانتا تھا کہ میرے کلیم کی طاقت یہ ہے کہ یہ سمندر کو بھی اگر ڈنڈا مارے تو اسے پاٹ کر رکھ دیتا ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ رب جانتا تھا کہ میں نے نبی کو اتنی طاقت دی ہے، نہ سمندر کی طاقت ہے نہ آسمانوں کی طاقت ہے کہ نبی کی قوت کو برداشت کر۔ دیوبند کے سب سے بڑے محدث سید انور شاہ کشمیری بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ حضرت کلیم اللہ کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ عجب ربا کا، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فَلَتَمَهُ مُوسَىٰ وَفَقَعَ عَيْنَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، ان کی آنکھ نکال دی۔ صحیح بخاری میں ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ برداشت کر گیا اور صرف آنکھ پھوٹی، ورنہ یہ محدث دیوبند کا قول ہے، ورنہ اگر کلیم اللہ کا ہاتھ اٹھ جائے تو 7 آسمان اور 7 زمین چور چور ہو جائیں، 14 طبق کی طاقت نہیں کہ کلیم اللہ کی قوت بازو کو برداشت کر سکے۔ اگر کلیم اللہ کے بازو کی یہ طاقت ہے تو حبیب اللہ کے بازو کی کیا طاقت ہے؟ جدید نوجوان اور ریسرچ کرنے والے پی ایچ ڈیز یہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ پیری مریدی کیا ہے، کہ پیری مریدی پکھنڈ بازی ہے، اور لائبریریز اٹھا کے دیکھو سارا لٹریچر یہی بھرا پڑا،
اور آج میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ پیری مریدی کیا ہے، کیونکہ زیادہ تفصیل کے تو آپ متحمل نہیں ہو سکتے۔ پیری مریدی فقط یہ ہے کہ کوئی ایسا ہاتھ پکڑو جو تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر حضور کے ہاتھ میں دے دے، بس یہ پیری مریدی ہے۔ کیونکہ جب تک نبی پاک کا ہاتھ نہیں آتا اس وقت تک یہ پھڑ پھڑاتے ہوئے دل کو سکون نہیں آ سکتا۔ کوئی شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، کوئی صوفی ہو، بڑا عابد سے عابد ہو، مجھے کوئی کنونس اس مسئلے پہ نہیں کر سکتا۔ نہ شخص وہ عبادت کی لذت پا سکتا ہے، نہ دل کا سکون پا سکتا ہے، نہ اسے استقامت نصیب ہو سکتی ہے جب تک اس پر حضور کا ہاتھ نہ آئے۔ اور پیری مریدی فقط وہ ذریعہ ہے جس سے سرکار کا ہاتھ ملتا ہے۔ پیری مریدی لاچی دانہ دم کرنے کا نام نہیں ہے، پیری مریدی سید عالم کے دست کریم کو پکڑنے کا نام۔ اور اگر کلیم اللہ کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے تو جس پر خدا کے محبوب کے ہاتھ آ جائے گا تو نفس کی کیا مجال ہے، شیطان کی کیا مجال ہے کہ اسے برخلا سکے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ اولیاء اللہ کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک نہ پہنچے، اور جس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے اسی کو کرامات ملتی ہیں۔ کرامات چلے کا نام نہیں، وظیفے اور تسبیح کا نام نہیں، کرامات زیادہ مجاہدے کا نام نہیں، کرامات اسے ملتی ہیں جسے دست مصطفیٰ ملتا ہے۔ حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسی رضی اللہ عنہ میرے پیر سیال کے بھی پیر ہیں۔ آپ کی شانوں میں سے یہ شان تھی کہ پوری زندگی کسی نماز کی تکبیر اولا پیر پٹھان کی قضا نہیں۔ جیسے مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ یہ ہستی جو تھی اس قدر شریعت کی پابند تھی کہ بے نماز کے ہاتھوں کا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اور مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کو چاہیے کہ شریعت محمدی کا احترام کریں۔ ہماری نہ صورتیں شریعت کے مطابق ہیں نہ سیرتیں شریعت کے مطابق، تو وہ محبت اور عشق کیا کام دے گا کہ جس میں یار کی جھلک نظر نہ آئے۔ میں نے اپنے پیر کے یہ ملفوظ پڑھے، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد گرامی قریب الوصال تھے، مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے پوری زندگی میں میری ایک نماز کی تکبیر اولا قضا ہوئی ہے جماعت کے ساتھ، اور اس کا دکھ میں لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو خیال کرنا کہ کہیں تیری تکبیر قضا نہ ہو۔ یہ ہیں پیر، یا سیال کوٹ والوں تمہارے لیے وہ پیر ہے جو سب سے زیادہ ننگ دھڑنگ ہو اور گندا ہو، جو زیادہ گالی نکالے، جسم کا ننگا ہو، بدن کا گندا ہو، آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ یہ پہنچا ہوا ہے یا وہ پہنچا ہوا ہے جو یار کی ہر ادا پر قربان ہو رہا؟ اگر پیری اس کا نام ہے تو پھر نبی پاک کو کیا ضرورت تھی غزوات لڑنے کی، اور اذانے کی کیا ضرورت تھی، جماعت کی کیا ضرورت تھی، تہجد کی کیا ضرورت تھی، وہ شریعت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ کسی کو ولی بنا سکتا ہے اس شریعت کے بغیر تو نبی اور نبی کے بھیج کر شریعت کی کیا ضرورت تھی؟ پیرانے پیر کہتے ہیں کوئی آسمان میں اڑتا ہوا آئے، اگر محبوب کی ایک بھی سنت تو اس نے چھوڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو ولی نہیں۔ معیار شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے۔ آپ تکبیر اولا کے لیے آ رہے تھے، حضرت پیر پٹھان
آگے سے ایک جٹ آ گیا، اس نے کہا جناب مجھے بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا میری تکبیر قضا ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ لوں تجھے بیعت کر لوں گا۔ اس نے کیا جی پنجابی کیا، اس نے کہا جی میں ڈھیر سارا دھندا کرنا ہے، میں ڈھیر سارا دھندا کرنا ہے، پیر سائیں پہلے میں کو بیعت کرو۔ آپ بیٹھ گئے، رستے پہ ہی بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اسے بیعت کیا۔ بیعت کر کے گئے تو تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ پورے توسے کی سرزمین میں مشہور ہو گیا کہ آج پیر پٹھان کی تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ خدام نے آ کر عرض کی کہ حضور توسے شریف میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آج پیر پٹھان کی تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بالکل قضا ہو گئی۔ فرمایا اس لیے قضا ہوئی کہ باتیں دو تھیں، اگر میں تکبیر اولیٰ پا لیتا تو اس میں میری ذات کو فائدہ، وہ میری ذات کا فائدہ تھا، اور میں نے اسے رستے میں بیٹھ کر بیعت اس لیے کیا ہے کہ سید عالم نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس پر جہنم حرام ہے۔ تو میں نے کہا میری تکبیر جاتی رہے، حضور کی امت سے کوئی جہنم سے آزاد ہو جائے تو مجھے زیادہ۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر شیطان سے زیادہ کوئی عمر پا کر 6 لاکھ سال اس نے عبادت کی اور لعنتی ہو گیا، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ عمر پا کر عمرے کرے، حج کرے، تہجد ادا کرے، صدقے دے، نمازیں ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو میں اس کے ایمان کی سلامتی کی تصدیق اور اس کی یقین دہانی نہیں کر سکتا، مگر یہ مجھے یقین ہے کہ جس کے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ آ جائے گا وہ کبھی بے ایمان ہوگا۔ یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے پیروں کی بات ہے، میرے پاس کتاب پڑھی ہے، مصر سے چھپی ہے عربی کے اندر، الجامع لکرامات الاولیاء۔ یہ تو مصر سے چھپی ہے، یہاں سے نہیں چھپی ہے، بھی عربی زبان میں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن عمر ایک بزرگ تھے، ان کے لنگر میں 2 میاں بیوی تھے، دونوں حبشی تھے، اولاد ان کی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، تو خامند سفر پہ گیا، کو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ خبر مشہور ہوئی کہ ان افریقیت قد مات، کہ وہ حبشی فوت ہو گیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو اس کی بڑھیا روتی ہوئی شیخ محمد ابن عمر کے پاس اور آ کر کہنے لگی حضرت میں بوڑھی عورت ہوں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی میرا محرم، اور میاں میرا مر گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، اترک الشیخ راسا، سر جھکا کر سر اٹھا کر فرمایا کہ یہ غلط خبر ہے، یہ خبر غلط ہے، وہ مرا نہیں۔ اس نے کہا حضور بڑا عرصہ ہو گیا ہے، فرمایا میں نے گردن جھکا کر ساری جنت ٹٹول لی ہے، میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس پر جہنم حرام ہے، تو میں نے گردن جھکا کر جنت دیکھ لی ہے، مرا ہوتا تو جنت میں جاتا، جنت میں نہیں ہے تو مرا۔ جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، میں اس سلسلہ بیعت پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا دل کے پردے نہیں اٹھ سکتے جب تک تیرا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک نہیں پہنچے گا۔ یہ طریقت ہے جس سے شریعت کو رنگ لگتا، اور اگر یہ طریقت نہ ہو تو شریعت ایک جڑ ہے، جڑ کچھ بھی نہیں جب تک تنا نہ ہو، تنا کچھ بھی نہیں جب تک پھل نہ ہو، تو شریعت جڑ ہے، طریقت تنا ہے، پھل حقیقت ہے، اور یہ تینوں رنگ چڑھتے ہیں جب ہاتھ کے ہاتھ تک۔ سلطان الہند غریب نواز خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ 70 سال میں نے اس طرح مجاہدہ کیا ہے کہ اپنی پیٹھ زمین پہ نہیں لگا،
لیٹا نہیں ہوں 70 سال، سونا دور کی بات، 70 سال میں نے اتنا مجاہدہ کیا لیکن میرے دل کے پردے نہیں اٹھے۔ جس دن عثمان ہارونی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیعت کی تو فرمایا دیکھ اس دن تحت سرا سے عرش اولا تک ہر چیز مجھے نظر آ رہی تھی۔ 70 سال کے مجاہدے سے جو آل رسول سید دل کے پردے نہ کھلے وہ اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کھل گئے جس نے ہاتھ پکڑ کر حضور کے ہاتھ میں پہنچا دیا۔ یہ دودھ پھٹ رہا ہے، پانی نہیں پھٹ رہا ہے، اور ہماری نسل خراب اسی لیے ہو رہی ہے۔ ان کو پکڑو اور ایسے کسی سید کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ میرے حضور موجودہ فرمانے لگے ایک دن کہ میرے والد گرامی نے کہا جب میں نہ ہوں تو لوگوں کو بیعت کر دیا کرو۔ آپ فرمانے کہ میں نے کہا جی میں تو بیعت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ بھار بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نہیں ہوتا تو تم ختم خواجگان پڑھتے ہو کہ نہیں، اور قرآن کریم پڑھتے ہو نا، جب میں آتا ہوں تو مجھے کہتے ہو کہ یہ سب کچھ میں نے آپ کی ملک کر دیا۔ فرمایا تیرا کام صرف یہی ہے، ان کی بیعت کر لیا کرو، میں آؤں تو میرے ملک کر دیا کرو، میں جا کر پیر سیال کی ملک کر دیتا ہوں، وہ پیر پٹھان کی ملک کرتے ہوئے حضور تک پہنچا۔ یہ جب تک شان نہ ہو نہ ولایت ہے نہ کرامت۔ حضرت پیر پٹھان اپنے ٹیلے پہ بیٹھے تھے توسا پاؤں، ایک مولوی صاحب اٹھے اور اس نے کہا حضور سنا ہے کہ پاک پٹن میں کوئی گلی ہے کہ جو گزر جائے وہ جنتی ہے، بہشتی دروازہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو فرید الدین گنج شکر ہے، اس کی بڑی شان ہے، جس ٹیلے پہ میں بیٹھا ہوں جو قیامت تک اس ٹیلے پہ آ جائے گا وہ جنتی ہے۔ تو اس نے کہا حضور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر مجھ جیسا کوئی بدبخت بھی اس ٹیلے پہ آ جائے تو وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو آپ اپنی زبان میں فرمایا کہ اتھا بدبخت آ سکتا ہی نہیں، یہاں وہی آئے گا جو نیک بخت ہو۔ اور میں نے اتنی حدیثیں پڑھائی ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ پڑھ کر لے جاتے کہاں۔ اور ان حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے تو اس کی پہچان حدیث میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے چہرے کی زیارت کے لیے سفر کرتا رہے، آتا رہے، جاتا رہے، تو اس کی پیشانی میں نیک بختی لکھ دی جاتی ہے، اور جسے ولی اللہ کھینچتے نہیں وہ سوچ لے کہ اس میں نیک بختی نہیں ہے، بدبختی کیا۔ اگر کوئی طواف کعبہ کرے تو رکن یمانی پر 70 فرشتے اس کی دعا پر آمین کرتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن اما شعرت یا ابا رزین ان الرجل اذا خرج من بیتہ زائرا اخاہ شیہ 70,000 ملک۔ سرکار فرماتے ہیں ابو رزین صحابی کو تجھے پتا ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کے چہرے کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ اتر کر زمین میں اس کے ساتھ، وہاں 70 ہے یہاں 70,000 ہے۔ اور فضائل کی کتابوں میں یہ تو بھرا پڑا ہے کہ طواف کی یہ فضیلت ہے، رکن یمانی کی یہ فضیلت ہے، لیکن بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ والے کے چہرے کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ یصلون علیہ، اس جانے والے پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ خود اترے ہیں فرشتے، فرشتوں کو کس نے حکم دیا ہے؟ یفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ رب نے حکم دیا، اس نے صرف زیارت کا ارادہ کیا، سفر کر رہا ہے،
70,000 فرشتے اس پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ لفظ کہتے ہیں اللہم انہو قد وصل فیک فصلہ، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو بھی اسے اپنا وصل عطا فرما۔ بتاؤ ایک فرشتے کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، وہ معصوم ہے۔ تو جس شخص کے لیے 70,000 فرشتہ دعا کرے کہ اللہ اسے اپنا وصل عطا فرما، تو وہ بدبخت ہو سکتا ہے؟ جس نے 100 قتل کیا تھا اور پھر چل پڑا تھا نیکوں کی طرف، تو رستے میں مرا تھا نا، تو رب نے بخش دیا۔ لمبی حدیث ہے، صرف اس لیے بخش دیا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں صرف رب نے اس کے 100 قتل اس لیے بخش دیے کہ یہ نیکوں کے قریب تھا، جہاں سے چلا تھا ایک بالشت، وہ زمین نیکوں کے قریب تھی، تو اس لیے رب نے اس کے 100 قتل معاف کر دیے۔ تو جو ان کے رستے پہ مرے اس کے 100 قتل معاف ہو گئے، جو جا کر چہرے کی زیارت کرے اس کا کیا؟ لیکن ہم تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، باقی کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں، وہ کتنے لوگ رہ گئے ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں، اور اسی سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں موجود تھا کہ سرکار نے یہ حدیث ذکر کی کہ تم سے پہلی قوموں میں سے ایک شخص کسی اللہ کے نیک بندے کے چہرے کی زیارت کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بشری شکل دے کر رستے پہ بھیج دیا۔ اس نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ان لی یخن فی ہذہ القریہ، فلاں گاؤں بستی میں ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے چہرے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا حل لہ علیک من نعمت تربوہا، اس کا کوئی دنیاوی احسان ہے کہ جسے چکانے کے لیے تو جا رہا ہے؟ اس نے کہا لا، کوئی دنیاوی احسان نہیں، الا انی احبہ فی اللہ، صرف بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اللہ کے لیے اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ فقال انی رسول اللہ الیک، اس نے کہا پھر مجھے انسانی شکل میں نہ دیکھ، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ان اللہ حبک کما احببتہ، اللہ فرماتا ہے جتنی تجھے میرے بندے سے محبت ہے اتنی ہی مجھے رب کو تیری ذات کے ساتھ۔ اور جہاں کتابوں کا اور تقریر کا موضوع یہ ہو کہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا، اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا علاج کے لیے، لیکن ولی کے پاس نہ جانا کیونکہ ادھر مشرک ہو جاؤ گے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے تیری توحید میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شافی اللہ ہے یا ڈاکٹر ہے؟ تو جب اللہ شافی ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تیرے پیٹ میں درد ہو تو اچھا ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، اور تیری روح بھی مردہ ہو، دل بھی مردہ ہو، تو وہ ڈاکٹر کیوں نہیں تلاش کرتا جس کا سینہ نورہ مصطفیٰ سے لبریز ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ روئے زمین کی جتنی مسجدیں ہیں ان کو فیض کعبہ شریف کا ہے، اور جتنے مزارات اولیاء ہیں ان سب کو فیض حضور سید عالم کی قبر انور کا ہے۔ اور قرآن نے منافق کی یہ علامت ذکر کی ہے کہ منافق کعبے میں بھی جائے گا، مسجد میں بھی جائے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، ممکن ہے نظام مصطفیٰ کی تحریک بھی چلا لے، یہ سب کام کرے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافق کی بڑی علامت یہ ہے محبوب کبھی تیرے در پہ نہیں آئے گا۔ منافق ہر کام کر سکتا ہے، مسجد کعبے میں جا سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک قوم کو، ان کی تقریریں بڑی حسین ہیں، قرآن کی تلاوت بہت کرتے ہیں، لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق کے نیچے سے اتر نہیں رہا، اور جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ ایسے دین سے نکل گئے ہیں۔ ہم شر الخلق والخلیقہ،
سرکار فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق میں سب سے بدترین ہو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ. یہ میں نے پرسوں حدیث اپنے طالب علموں کو پڑھائی. کیا حضرات یہ قابل غور بات نہیں کہ ایک شخص بہت قرآن کی تلاوت بھی کرے اور خوبصورت واز بھی کرے کہ یحسنون القیل ویسیئون الفعل. حضور فرماتے ہیں حدیث پڑھیں گے، قرآن کی آیات پڑھ کر درس دیں گے، یدعون الی کتاب اللہ ولیس منا فی شیء، خوبصورت تقریریں کریں گے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے. نمازیں اتنی لمبی ہوں گی کہ تمہاری حقیر ہیں، روزے اتنے رکھیں گے کہ تمہارے روزے حقیر ہیں. اور ہم شر الخلق والخلیقہ، فرمایا خنزیر سے بھی بدتر ہیں، کتے سے بھی بدتر ہیں، بندر سے بھی بدتر ہیں. میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں مجھے بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کام نمازوں سے ہو جاتا ہے، حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں حقیر ہوں گی. یہ کس وجہ سے محروم ہیں؟ صرف اس وجہ سے محروم ہیں کہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ ہمیں بخشوا دیں. کہتے ہیں ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسہم. جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے آؤ حضور کو عرض کرو کہ تمہیں بخشوائیں، تو فرمایا بڑے بنتے ہوئے تیری طرف نہیں آئیں گے، کہیں گے کہ رب تو شارک سے قریب ہے، کسی کی دعا کی ہمیں کیا ضرورت ہے. منافق کی نشانی پکی یہ ہے کہ سب کچھ کرے گا لیکن حضور کی مجلس میں نہیں آئے گا، قبر رسول پہ نہیں آئے گا. اور چونکہ مزارات اولیاء میں بھی حضور کا نور ہے، اس لیے منافق نہ قبر رسول پہ آ سکتا ہے نہ ولی کی مزار پہ آ سکتا ہے. یہ مومن ہے جو در رسول پہ بھی جاتا ہے اور ولی کے مزار پہ بھی آتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ باتیں بلا دلیل ہیں تو دلیل بھی میں عرض کر دیتا ہوں. بخاری میں ہے کہ حضرت خضر کا نام خضر کیوں پڑا. سرکار فرماتے ہیں کہ خضر کا معنی عربی میں ہوتا ہے سبزی، جسے آپ گرینری کہتے ہیں، گرینری انگلش میں، وہ خضر کا ترجمہ ہے. تو فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے پڑا کہ لأنه جلس على فروة بیضاء فإذا تحتز من خلفه خضراء، کہ حضرت خضر کا پاؤں لگا ایک مردہ زمین پہ جو چٹیل تھی، اس پر بیٹھے، جسم لگا. جیسے ہی جسم لگا نا مردہ زمین کے ساتھ زمین زندہ ہوگا. اور جیسے خضر علیہ السلام اٹھے فَإِذَا يَتَحْتَزُ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرًا، فوراً گھاس اگا اور شباب پہ پہنچ کر وجد سے لہلہانے لگ گیا. دیر نہیں لگی کہ 2 مہینے لگے اس کو شباب تک پہنچنے میں. آنے واحد میں مردہ زمین زندہ ہو گئی، اس سے سبزی اگی، لہلہانے لگ گئی. فرمایا اس دن سے خضر کا نام خضر پڑ گیا کہ جہاں مردہ زمین پہ خضر کا پاؤں آتا ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو اگر خضر کا پاؤں آئے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، نبی پاک کی امت کے ولی کا پاؤں آئے تو وہ زندہ کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ان اللہ تعالیٰ لیدفع بالرجل المسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ بلا. جس جگہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مقبول بندہ بیٹھا ہے یا اس کی قبر ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس کے ارد گرد 100 گھروں تک اللہ قیامت تک کوئی بلا اترنے نہیں دیتا. 100 اہل بیت من جیرانہ. اگر 2.5 مرلے کا بھی یہ گھر ہو تو 100 گھروں کو وہ لے جائیں کہاں تک جائے گا. اور ان گھر والوں پر صرف اس لیے بلا نہیں آ رہی کہ وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے بندے جہاں ہوتے ہیں اس مقام کی کوئی شان نہیں. اگر 100 گھروں تک بلا نہیں آتی تو اس ولی کے آستان کی گلی میں کیسے بلا آ سکتی؟
اور جو گلی سے بھی گزر کر ولی کے مزار پہ حاضری دے رہا ہے تو جو 100 گھروں تک بلا رک جاتی ہے اس کی وجود کی وجہ سے، تو جو اس کی قبر پہ آ کر بیٹھا ہے اس پر یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ پیرانے پیر نے کہا کہ من جاوز عتبۃ بابی فقد دخل الجنہ، جو میری خانقاہ کی چوکھٹ سے بھی گزر گیا وہ جنتی ہے۔ اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کا ایک خادم تھا، اس نے کہا حضور میرا والد فوت ہوا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں بخشش کی۔ آپ نے فرمایا اس نے میری بیعت کی تھی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا میرے سلسلے میں کسی کی بیعت کی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی میری زیارت کی تھی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کبھی میری خانقاہ میں آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کبھی شہر دہلی میں آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دہلی شہر میں آیا ہے۔ فرمایا پھر تسلی رکھو جو ایمان کے ساتھ دہلی کے شہر میں آیا ہے اسے رب سے بخشمانہ نظام الدین پر فرض ہے۔ یہ ولایت کی شان ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو وہ ٹکڑے، وہ خطے جہاں وہ رہے، ان کے قدم لگے، تو ان ٹکڑوں خطوں کا کوئی مقام نہیں۔ ایک بات مجھے بتائیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی نے کہا کہ طالوت تمہارا سپہ سالار ہے، اس کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ ان کے دل میں کوئی شکوک و شبہات آئے تو نبی نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں اس کے صحیح برحق سپہ سالار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ ایک تابوت آئے گا، اس کو فرشتے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اور اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جوڑے ہیں، پگڑی ہے، امامہ ہے۔ یہ تبرکات ہیں، یہ تبرکات صندوق کے اندر ہے۔ فی سکینۃ من ربکم، تم اس صندوق کی زیارت کرتے جاؤ گے تو تمہارے دل پر اللہ کی طرف سے سکینت کی بارش ہوگی، اور دشمن لاکھوں میں بھی ہوگا تمہارے کبھی قدم نہیں اکھڑیں گے۔ اس لیے یہ تابوت آ رہا ہے، تسلی رکھ لو کہ تم فتح یاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ فی سکینۃ من ربکم۔ تو جو لباس ذکر ہو رہا ہے یہ تو ان کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے، یہ تو لباس ہے جس نے ان کے جسم کو چوما۔ جوڑے ہیں، امامہ ہے، اور اوپر بھی نہیں، اوپر تابوت ہے۔ زیارت ان کی نہیں ہو رہی براہ راست، زیارت اس صندوق کی ہو رہی ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ دیکھتے جاؤ گے تو تمہارے دلوں پر سکینت کی بارش ہوگی۔ اگر نبی کے جوڑے اور نبی کی پگڑی صندوق کے اندر ہو تو جو صندوق کی زیارت کرے اس کے دل پر سکینت کی بارش ہو جائے، تو جو اس نبی کی قبر کی زیارت کرے جس نے خود نبی تشریف فرمایا ہے تو وہاں کیا شان ہوگا، وہاں کیا مقام ہوگا اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے سکینت ملتی انہی کو ہے جو اللہ والوں کی مزارات کی حاضری دیتے۔ یہ ہستی جو آپ کے اس علاقے میں اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پہ دی ہے، اس ہستی کی قدر میں جو پہلی چیز میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم روزانہ نہیں تو جمعے کے دن ان کے مزار کی زیارت بھی کرنی چاہیے، فاتحہ خوانی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ تحقیق یہ ہے کہ خودکشی سے بچنے کے لیے، ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کے لیے کوئی اور عمل اور وظیفہ اتنا مؤثر نہیں جتنا اللہ کے ولی کے مزار کی زیارت ہے۔
ایک ولی اللہ گزرے ہیں، ابو مدین شعیب ان کا نام ہے. ان کی کرامت یہ تھی کہ جو ان کی زیارت کرتا تھا اس کی دل کی پریشانی دور ہو جاتی. تو علامہ نبہانی لکھتے ہیں کہ وہ فوت ہونے کے قریب ہوئے تو مریدین نے کہا کہ حضرت اب ہم کیا کریں گے؟ آپ رخصت ہو جائیں گے تو ہمارے دل کا سامان کون کرے گا، علاج کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم میرے پاس آتے ہو اسی طرح میری قبر پہ آنا. تو من کان لہو اربت ازم من التراب حجاب فلیس برجل، فرمایا جو 4 گز قبر کی مٹی سے تمہارے دل کا علاج نہ کر سکے میں اسے مرد ہی نہیں سمجھتا. وہ مرد کیا ہوا کہ 4 گز کی مٹی اس کے سامنے پردہ بن جائے. فرمایا تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بات میری زندگی تک رہے گی، تم قیامت تک میری قبر پہ آتے رہنا، جس طرح میں یہاں علاج کرتا ہوں قبر سے اسی طرح تمہارے دلوں کا علاج کرتا رہتا. ایک دفعہ سجادہ نشین اجمیر شریف کے والد فوت ہوئے تھے، میرے حضرت تشریف لے گئے تعزیت کے لیے. تو وہ کہنے لگے کہ حضور یہ فرمائیں کہ کیا فوت ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا ولی توجہ فرماتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے ولی کی ایک حصہ توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے اور 9 حصے توجہ شریعت کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ مرتے دم تک وہ شریعت کا پابند ہے. اور جب اللہ کا ولی فوت ہو جاتا ہے تو شریعت اٹھا لی جاتی ہے اس سے، تو پھر ایک توجہ اس کی عالم برزخ کی طرف ہوتی ہے اور 9 حصے اس کی توجہ اپنے غلاموں کی طرف ہوتی ہے. یہ کافروں کا نظریہ ہے، غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ انسان مر کر جانور کی طرح مٹی ہو جاتا ہے. ان کے سامنے کوئی تصور نہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ اسلامی نظریہ نہیں. اسلامی نظریہ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کسی سوئے ہوئے کو السلام علیکم نہ کہو، کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے. جو سویا ہوا ہے وہ تمہارے سلام کو سن نہیں رہا، اس لیے اس کو سلام دینا جائز نہیں. لیکن فرمایا اذا مررتم باہل القبور فقولوا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، جب تم قبر والوں کے قریب سے گزرو تو انہیں سلام کہو. فرمایا خدا کی قسم جو انہیں سلام کہے گا الا ردوا علیہ السلام الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کا سلام سنیں گی بھی صحیح، اس کو جواب بھی عطا کریں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کامل ولی اللہ ہے اور آپ اس کے مزار پر جا کر کہتے ہیں السلام علیکم تو وہ بھی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، کہ تم پر بھی سلامتی ہو. تو اگر اللہ کے ولی کی زبان سے یہ دعا نکل جائے کہ تم پر بھی سلامتی ہو تو پھر اس انسان کے لیے کیوں نہیں سلامتی ہے. علامہ نبہانی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی اپنی کتاب میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزارات اولیاء کی کوئی تاثیر نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے مجھے ظاہری علم دیا ہے، مجھے نورانی علم بھی قلبی لدنی عطا فرما. تو کہتے ہیں یہ دعا کرتے کرتے انہیں سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم فرمایا کہ اے احمد ان اردت ان یفتح اللہ علی قلبک علما، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے دل پر علم نورانی کے چشمے جاری کرے تو تو یمن میں جا، اور یمن میں میرا ایک غلام ہے جس کا نام دریر یمنی ہے. تو خذ من تراب قبر دریر شیئا وابتلعہ علی الریق، تو دریر یمنی کی چوکھٹ کی مٹی اپنی زبان سے چاٹ، مٹی چاٹتا جائے گا، اللہ تیرے دل پر علم لدنی کے چشمے جاری فرما دے. اور یہ نبہانی معمولی ہستی نہیں ہے. وہ کہتا ہے 21 مرتبہ تو سرکار دو عالم نے میری گھر والی کو دیدار سے. یہ مقام ہے علامہ نبہانی کا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عربی جاننے والا ہو نا تو اس کتاب کا 1 صفحہ روزانہ پڑھ لے، کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا. اس کتاب کی اتنی برکت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار خود نہیں کرم فرما سکتے تھے
وہ تو حضور کا معجزہ ہوتا، لیکن ولی کے مزار کا پتہ کیسے چلتا کہ اس کی کیا شان تھی؟ جو استاد العلماء تھا اور شیخ الحدیث تھا، اسے سرکار نے فرمایا کہ تو دلیل یمنی کی قبر کی مٹی زبان سے چاٹ، مٹی چاٹتا جائے گا، تیرا دل کھل جائے گا اور اس پہ چشمے جاری ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا جتنا بڑا عالم ہو، جب تک مزارات اولیاء کی حاضری نہیں دیتا اس کا شرع صدر، یہ سینہ انہی کا کھلتا۔ اور یہ بھی ہماری ایک یہ سمجھیں کہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم دفن کرنے کے بعد بہت کم اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من زار قبر ابویہ احدہما فی کل جمعہ کتب برا وغفر لہ، جو ہر جمعہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ مٹا کر اس کا نام چوٹی کے نیکوں میں لکھ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں جانے سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر گنہگار والدین کی قبروں کی ہر جمعہ زیارت کرے تو رب لکھ دے کہ تجھے دنیا سے نیکوں میں شامل کر کے اٹھاؤں گا۔ تو کوئی ایک ایسے سید جس کی پوری زندگی شریعت میں گزری ہو، ہر جمعے اس کی چوکھٹ کو چومتا رہے، تو مجھے بتائیں کہ اللہ اس کو نہیں نیکی اور نیکی کے کس مقام پہ پہنچائے گا؟ وظیفے پڑھنے والے لوگ چلے گئے جو وظیفے پڑھتے تھے۔ ایک تو یہ حق ہے اس ہستی کا، پہلا حق ہے کہ جو رہنے والے ہیں یہاں کے لوگ وہ ضرور ان کے مزار پہ حاضری دیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور سید عالم ہر رات جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور نے ایک دفعہ نہیں، جنت البقیع میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا، 3 مرتبہ، یہ سنت ہے۔ دوسرا جو اس پیر کا حق ہے آپ پر، وہ یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کس حصے کو چھوڑ کر یہاں بحکم الہی آئے، کہ جس طرح اس ہستی نے شریعت کی پابندی کی ہے تو حق اس کی محبت کا یہ ہے کہ ہم بھی شریعت کا دامن پکڑیں۔ اور جس طرح انہوں نے نماز کی اہمیت ہم پر ظاہر کی، ہم بھی اس کو سمجھیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں نماز پر کوئی تفصیل سے گفتگو کروں، لیکن میں صرف 3 باتیں نماز کے متعلق موٹی موٹی بتاؤں جو بڑی قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو اپنی ثنا اتنی محبوب نہیں جتنی مجھے اپنی ثنا محبوب ہے، کیونکہ وہ ثنائے حقیقی کا مستحق ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی دنیا میں، غور سے سننا، کوئی دنیا میں اپنی ثنا پر اتنی سخاوت نہیں کر سکتا جتنا میں اپنی ثنا کرنے والے پہ سخاوت کرتا ہوں۔ ایک خلیفہ گزرا ہے عبد الملک، اس کی دربار میں ایک میراثی آیا، اس نے قصیدہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ مٹھی کبھی باندھی نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہر وقت سخاوت کرتا رہا۔ تو خلیفے کو جوش آیا، اس نے کہا اسے 100 اونٹ دے دو، اسے انعام میں 100 اونٹ دے دو۔ اس نے کہا خلیفہ صاحب تو 100 اونٹ کو میں چارہ کہاں سے دوں گا؟ یہ میرے لیے مصیبت ہے، میں 100 اونٹ کو چارہ کہاں سے دوں گا؟ اس نے کہا اس کو فلاں علاقے کی جاگیر دے دو، چارے کا انتظام ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، 100 اونٹ کو سنبھالے گا کون؟ چرائے گا کون؟ باندھے گا کون؟ اس نے کہا اسے شاہی خدام میں سے اس کو 20 خادم دے دو جو 100 اونٹوں کو سنبھالیں گے۔ اس نے کہا اللہ تجھے سلامت رکھے۔ بھائیو، اگر ایک دنیا دار ایک لفظ اس نے کہا کہ اس کی دونوں مٹھی بند نہیں ہوتی، اس پر اس نے یہ سخاوت کی تو جو ساری زندگی کہتا رہا سبحانک اللہم و بحمدک،
وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک دنیا دار کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو مجھے بتاؤ جو حقیقی ثنا کا مالک ہے، جو ساری زندگی ہاتھ باندھ کر یہ کرتا رہا، اس پر سخاوت کیا ہوگی؟ تو روزگار ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے کہ نوکری نہیں ملتی، دنیا تو ان کے قدموں میں کھنچ کے آتی ہے جو رب کی ثنا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اجود وجودا ثم انا اجود وجودا، کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ثنا خوانی کرنے والے کی کیا شان ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ آخری جنتی جس نے کوئی ایک کلمہ ایمان کے بعد رب کی ثنا میں کہا تھا، اس کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں سجائے گا، کوئی 2000 سال گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کے رقبے کو طے نہیں کر سکتا۔ جس نے ایک کلمہ ثنا خوانی کہی تھی، خواہ سبحان اللہ کہا تھا، الحمدللہ کہا تھا، یہ تو آخری جنتی کی جزا ہے۔ اور جو پوری زندگی سبحانک اللہم کہتا رہا، اس پر سخاوت کی کیا شان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے، ایک جملہ وہ کہتا ہے تو دوسرا اس کے جواب میں میں کہتا ہوں۔ اور جب یہ کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہائے اللہ سے مدد مانگے اور مسئلے حل نہ ہو، ہم نے سمجھا ہی نہیں اس کی شان۔ ایمان سے بتاؤ، یہاں سب سے بڑا بیکار بندہ جس نے آپ کے ووٹ لیے ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ناراض کوئی نہ ہو، اور وہ مشہور ہو کہ یہ کسی کا کام نہیں کرتا، آپ 5 وقت اس کے دروازے پہ جائیں اور کہیں کہ میں اس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، جتنا سنگ دل سے سنگ دل بندہ ہوگا وہ کہے گا یار 5 دفعہ یہ میرے دروازے پہ آ رہا ہے، میں کیوں نہ اس کی مدد کروں۔ ایک دنیا دار کا بھی دل پسیج جاتا ہے، اور جو 5 مرتبہ کئی دفعہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا رب اس کی مدد نہیں فرمائے گا؟ یہ تو موٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اگر تفصیل ذکر کروں تو نماز کی کیا شان ہے۔ اور دوسری چیز، جب ہم تحیات میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے اونچی شان والے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ یہ سلام بھیجتے ہیں تو حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک غلام کا سلام سنتا ہوں۔ ما من احد یسلم الی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ یہ معجزہ ہے سرکار کا، جس طرح سورج آسمان کے درمیان میں کھڑے ہو کر مشرق مغرب میں ہر چیز کو روشن کر رہا ہے، حضور گنبد خضراء میں ہو کر لا مکان سے لے کر تحت ثری تک ہر ذرے کو چمکا رہے ہیں۔ اور یہ سرکار کا معجزہ، حضور فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام، جیسے ہی وہ نمازی سلام ختم کرتا ہے میں اپنی زبان سے اس پر سلام لوٹا دیتا ہوں۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ میں اس کے سلام کا جواب لوٹا دیتا ہوں، کیونکہ سلام سنت ہے، جواب واجب ہے۔ تو جو ذات خلق عظیم پہ فائز ہو، کوئی اسے سلام دے اور جواب نہ، تو اب خود ہی بتاؤ کہ جس کو حضور کہہ دے ہر نماز میں 2 رکعت میں حضور کہہ دیں کہ تجھ پر سلام بھی ہو، رب کی رحمت بھی ہو، رب کی برکتیں بھی ہو، تو اس کے گھر میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ برکات حضور کی زبان سے نکلے، رحمت اللہ
اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، حضور کی زبان سے نکلے، اور حالت صلاح سب سے عمدہ ہے، کیونکہ اتحیات میں ادب سے بیٹھ کر رکوع سجود کر کے پاک ہو کر رب نے کہا اب میرے محبوب پر سلام پیش کر۔ اس سے بہتر دربار رسالت میں حاضری کا کوئی اور طریقہ نہیں جو اتحیات میں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اور بہت سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم نے نماز میں حضور سے مصافحہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نماز میں ہمیں زیارت نہ ہو ہم اسے لوٹاتے ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہر کس کے در نماز ندیدن جمال یار، فتویٰ ہمیز تو کہ قضا شد نماز او، کہ جسے نماز میں یار کا جمال نظر نہیں آتا، ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ تو یہ ضد نہ کر کہ حضور نظر نہیں آتے، ہر ایک کی طاقت نہیں کہ نظر آئیں، ان کی زیارت کر لیا کر جو اپنی آنکھوں سے حضور کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ شرف کس کو حاصل ہوگا کہ حضور اس پر سلام لوٹا؟ نمازی کو۔ تیسری پوائنٹ، جس میں نمازیں میں بڑے اسرار ہیں، میں مختصر چل رہا ہوں کیونکہ لوگ ابھی بیٹھے ہیں۔ تیسری بات، جب بندہ کہتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے صالحین پر سلام ہو، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے ما من عبد صالح فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، جتنے نبی ہیں، زمین میں جتنے ولی ہیں، زندہ اور فوت ہو گئے ہیں، رب ان سب کو اس نمازی کا سلام پہنچا دیتا ہے۔ ایک ایک کو رب کہتا ہے کہ فلاں بندے نے تمہیں سلام پہنچایا ہے، اور جب ان کے پاس سلام پہنچتا ہے تو وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور جس دن یہ نمازی جو صحیح العقیدہ نمازی تھا یہ سلام پیش کرتا رہا ہے، جس دن وہ مرے گا تو یہ سارے صالحین اس کی روح کا یہ وہ باتیں ہیں جو نماز کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ ذکر یا زبان کا ہے یا دل کا ہے یا بدن کا ہے، یہ تینوں ذکر کہیں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ تینوں ذکر کامل ہے تو نماز میں ہے، کیونکہ زبان ذکر کرتی ہے، دل کلمات میں غور کرتا ہے، ہاتھ اور پاؤں ادب سے کھڑے۔ اس لیے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کثرت سے ذکر تو یہ بنتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے ذکر میں ہوں اور 12 گھنٹے باقی کاموں میں ہوں، تو ہماری نمازوں کا ذکر جمع کرو تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا، تو یہ ذکر کثیر کیسے ہوا؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں ذکر کثیر ایسے ہے کہ کوئی 24 گھنٹے بیٹھ کر ذکر کرتا رہے تو 1 گھڑی اس ذکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو حالت نماز میں کھڑا ہے۔ اس لیے ذکر کثیر اسی نے کیا جس نے پنجگانہ نماز حضور کی سنت کے مطابق ادا کر۔ آخری بات نماز کے متعلق، ایک صحابی نے عرض کیا حدیث پاک میں کیف تعرف امتک بعدک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ امتی جو آپ کے بعد قیامت تک آئے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ایک ایک کو پہچانتا ہوں، میں ایک ایک کو پہچانتا ہوں۔ اور اس صحابی سے فرمایا کہ اگر تیرے گھوڑے ہوں سفید سارے اور کسی دوسرے کے گھوڑے ہوں سیاہ، دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اپنے گھوڑے نہیں پہچان سکے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھوڑوں کی رنگت ہی سفید ہے، دوسرے گھوڑے سیاہ ہیں، مشکیں ہیں، تو مجھے پہچاننے میں کیا مشکل ہوگی؟ تو فرمایا پھر سن ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی، یہ جو میں وضو کر رہا ہوں یہی مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے اور امتوں کا وضو ہے، لیکن کسی نبی کا امتی قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے وضو والی جگہیں چمک رہی ہوں گی، میرا امتی جہاں بھی کھڑا ہوگا اس کے چہرے ہاتھ اور پاؤں سے نور چمک رہا ہوگا اور ہر ایک پہچان لے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔
تو جس نے وضو ہی نہیں کرنا تو وہ کیا عشق کی کہانیاں ذکر کرے گا؟ ویسے کہے کہ اہل بیت پہ قربان ہوں، یا علی یا علی، اور صبح نماز کی باری آئے تو کہے جی پانی بڑا ٹھنڈا ہے، وضو نہیں ہوتا۔ عشق پہ قربان نہ جائیں۔ اور ہمارا عشق ایسا ہی ہے، وہی عشق ہے جو چوری کھانے والے مجنوں کا عشق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا؟ مجھے بتائیں کہ یہ کتنی بڑی شان ذکر کی کہ سارے نبیوں اور ان کی امتوں کا بھی یہی وضو ہے جو میرا وضو ہے، ترتیب یہی ہے، پانی یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ 11 حدیثیں میں نے پڑھائیں جو حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے۔ آپ نے پانی منگوایا ایک برتن میں، صحابہ کے سامنے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ کونیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھویا، اور 3 دفعہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا، اور دھو کر فرمایا کہ پوچھتے کیوں نہیں ہو میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیں۔ فرمایا یہ میں اس لیے تمہارے سامنے کر رہا ہوں کہ میں نے پوری زندگی اسی طرح حضور کو وضو کرتے دیکھا ہے، جس طرح میں نے تمہیں کرتے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں من سرہ ان یطیل غرتہ فلیحسن الوضوء، جسے یہ چیز خوش کرتی ہو کہ قیامت کے دن اس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہو تو وہ میری سنت کے مطابق وضو کرنا سیکھے۔ نماز پڑھو صحیح، لیکن پڑھنے سے پہلے سیکھو بھی صحیح۔ میں نے جب سے اپنے پیر کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میں نے عرب و عجم میں کسی کو ایسی نماز پڑھی۔ آپ کی حالت ہی ایسی ہو جاتی تھی نماز میں کہ امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا تھا، میں نے پیر کو دیکھا وہ سجدے میں پڑھا ہوتا، اور جب السلام علیکم ایھا النبی پہ پہنچتے تھے حضور کو ہوش ہی نہیں۔ اس طرح پتہ چلتا تھا جیسے سرکار انبیاء کی خدمت میں آتا۔ دوسری بات، سرکار فرماتے ہیں کہ جب 70,000 پردے ہٹا کر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا تو ہر جان چاہے گی کہ فوراً سجدے میں گرے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر ایک تیاری کر رہا ہوگا میں سجدے میں گروں، لیکن سجد امتی سجدتین طویلین من قبل الامم، باقی نبیوں کی امتیں تیاری کر رہی ہوں گی، میری امت 2 لمبے سجدے رب کو کر چکی ہو۔ اس لیے ہماری ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے گئے ہیں کہ نہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے، رکوع 1 ہے، سجدے 2 ہیں۔ یہ آج بتا دوں کہ یہ 2 سجدے کیوں ہیں۔ یہ 2 سجدے تیاری ہیں کہ جو رب کو دیکھے بغیر 2 سجدے کر رہا ہے، جب رب کو دیکھے گا تو کیا دیر لگائے گا، اس لیے یہ 2 سجدے رکھے گئے ہیں۔ اور جس نے مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا کہ دروازہ ادھر سے ہے یا ادھر سے ہے، تو وہ مجھے بتاؤ کیا سجدہ کرے گا؟ اس لیے شریعت کا احترام کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر بندہ اسی آیت کو سمجھ لیتا کہ ساری کائنات بندے کے لیے اور بندے کو اپنے لیے، تو اسی فخر پہ ناز کرتا رہے تو ہمیشہ زندگی ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ عبادت وہی ہے جس طریقے سے اس نماز کو خدا کے محبوب نے ادا کیا، اور لذت دیدار بھی اسے نصیب ہوگی کہ جو حضور کی سنت اور طریقے پہ ان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ نمازوں میں کلمہ طیب بھی آ جاتا ہے، نماز میں قرآن بھی آ جاتا ہے، نماز میں تسبیح بھی آ جاتی ہے۔ اور اگر مجھ سے پوچھو، نماز میں رب کا دیدار ہے، مصطفیٰ کریم کا دیدار ہے، سارے نبیوں کا دیدار ہے، سارے ولیوں کا دیدار ہے، اولین آخرین کا دیدار ہے، فرشتوں کا دیدار ہے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ ولی کی ابتدا بھی نماز ہے، ولی کی انتہا بھی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ گندا نہ ہو،
کیونکہ جس کا عقیدہ گندا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے اس کو تلاوت نماز کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. تو پہلے حسن عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. خدا گواہ ہے ہم نے تحقیق کی ہے. جس طرح سورج کو دیکھ کر کسی کو سورج کی وجود میں شک نہیں ہے، اسی طرح ہمیں مسلک اہل سنت کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں. تو جس کا یہ مسلک نہیں اسے چلے لوٹے مسلے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں اور پھر جب دل کا برتن صاف ہو جائے پھر نمازوں کے ڈول نکالتے رہو، پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو نور سے بھر کے رکھ دے. عمل اسی کا مقبول ہے جس کا ایمان مقبول ہے. ایمان بنیاد ہے، عمل اس پہ عمارت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت دے، صحابہ کی محبت دے، اہل بیت کی محبت، ائمہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت اور آپس میں اہل سنت والجماعت کی محبت عطا فرمائے. انہ علی کل شیء قدیر و انہ بنا رؤوف الرحیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.